السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، ایک مچھوارے کے جال میں ایک مچھلی پھنسی۔ جب اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا گیا تو اندر سے ایسا کیا نکلا کہ تمام لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے اسے قدرت کا بڑا معجزہ قرار دینے لگے۔ آخر یہ واقعہ کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، یہ واقعہ بحر عرب کے ساحل پر پیش آیا۔ ایک غریب شخص مچھوارے کا کام کرتا تھا۔ نہ اس نے شادی کی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی سہارا تھا۔ اس کے دن رات سمندر پر گزرتے اور وہ خود کو سمندر کا بیٹا کہتا تھا۔ یہ شخص اپنی کشتی میں سوار ہو کر کئی مہینے تک سمندر میں سفر کرتے رہتا۔ کھانے کے طور پر صرف اور صرف مچھلی کا استعمال کیا کرتا تھا۔ اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں تھی اور نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ اسے ایک ہمسفر کی ضرورت ہے۔ اس مچھوارے کا بس ایک ہی کام تھا، وہ تھا مچھلیاں پکڑنا، اور اسے باقی دنیا سے کوئی سروکار نہ تھا۔ لیکن جب بھی وہ واپس ساحل پر آتا تو قریب کے گاؤں میں مچھلیاں بیچنے جاتا تھا تو اسے چند دوست شادی کا مشورہ دیتے تھے۔ وہ ان کی بات کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتا اور پھر سے واپس آ کر کشتی میں سوار ہو جاتا اور سمندری سفر پر پھر سے روانہ ہو جاتا۔ ایک بار وہ جب بازار میں مچھلیاں بیچ کر واپس سمندر کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی اس کی کشتی کے قریب بے ہوش پڑی ہے۔ دیکھنے میں یہ لڑکی بے حد حسین تھی۔ مچھوارے نے اس سے پہلے اتنی زیادہ خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مچھوارے نے اس لڑکی کو اٹھایا، کشتی پر لے گیا اور اس لڑکی کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہوش میں لانے کے بعد مچھوارے نے اس سے پوچھا کہ اے لڑکی، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ جس پر لڑکی نے جواب دیا کہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، میرا ظالم باپ مجھ پر تشدد کرتا ہے اور آج اس نے مجھ سے بدکاری کرنے کی کوشش کی تو میں اپنے گھر سے بھاگ کر نکل گئی اور ساحل پر سمندر پر پہنچ کر ساحل کے ساتھ ساتھ دوڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہی میرا کوئی گھر ہے، نہ ہی میرا کوئی ٹھکانہ ہے۔ پیارے دوستوں، مچھوارا جو پہلے ہی اس کا حسن دیکھ کر اس پر فدا ہو چکا تھا، اس نے نوجوان لڑکی سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لڑکی بھی اس بات پر راضی ہو گئی۔ پھر مچھوارے نے اسے سمندر کی زندگی اور اس کی سختیوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ میری کہانی بھی تمہاری جیسی ہی ہے۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور میں نے زندگی میں صرف غم ہی دیکھے ہیں۔ اگر تم مجھ سے نکاح کرو گی تو تمہیں بھی میری طرح کشتی پر زندگی گزارنی ہوگی۔ سمندر ہی ہمارا گھر ہوگا اور مچھلیاں ہی ہماری خوراک ہوں گی۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ وہ خوبصورت لڑکی پہلے تو حیران ہوئی، پھر اس مچھوارے کی بات مان لی اور اس سے نکاح کر لیا۔ اب وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ خوبصورت لڑکی حاملہ ہو گئی، پر مچھوارے کے شرط کے مطابق اس نے اسے کچھ بھی نہ بتایا۔ جب کچھ وقت گزرا تو مچھوارے کو بھی معلوم ہو گیا، جس پر وہ اپنی بیوی سے لڑنے جھگڑنے لگا، مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ 9 مہینے کے بعد اس لڑکی نے ایک خوبصورت سی بچی کو جنم دیا تو مچھوارا اپنی چھوٹی سی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بالکل اپنی ماں ہی کی طرح بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ نیلی آنکھیں، چوڑا ماتھا، اس کی شکل مچھوارے کے دل پر نقش ہو گئی۔ لیکن غربت کے ڈر سے مچھوارا اس لڑکی کی پرورش کرنے سے عاری تھا۔ اس نے ایک رات موقع پا کر اپنی پھول جیسی بیٹی کو سمندر میں پھینک دیا کہ وہ مچھلیوں کا خوراک بن جائے۔ اگلی صبح جب بیوی کو اس بات کا علم ہوا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے مچھوارے سے بات کرنی بند کر دی۔ وہ ہر دم گمسم رہنے لگی اور اللہ سے التجا کرنے لگی، اے اللہ، میری بچی کی حفاظت کرنا۔ پیارے دوستوں، دوسری طرف مچھوارے کے جال میں مچھلیاں بھی آنی بند ہو گئیں۔ وہ سارا دن جا کر جال لگا کر بیٹھا رہتا، مگر کوئی مچھلی بھی اس کے جال میں نہ آتی۔ مچھوارا اس عجیب صورتحال سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ سمندر کے چپے چپے سے واقف تھا اور اس کی زندگی مچھلی مارنے ہی میں گزر گئی تھی۔ مچھلیوں کے بغیر 4 دن کا عرصہ بیت گیا۔ فاقوں کی وجہ سے مچھوارا اور اس کی بیوی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ مچھوارے نے تمام ہمت جمع کی اور اللہ کا نام لے کر ایک بار پھر سے جال سمندر میں پھینکا۔ اس بار ایک بہت بڑی سی مچھلی اس کے جال میں پھنس گئی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا، مگر اس کی بیوی گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا،
بہرحال مچھوارے نے مچھلی کو کشتی سے کھینچا اور جلدی سے اس کا پیٹ چاک کیا تاکہ گوشت بنایا جا سکے، لیکن جیسے ہی پیارے دوستوں مچھلی کا پیٹ چاک کیا گیا تو اندر سے وہی بچی نکلی جسے اس مچھوارے نے سمندر میں پھینکا تھا۔ بچی کو دیکھتے ہی مچھوارے نے پہچان لیا۔ اللہ کی کرنی دیکھیں کہ وہ بچی ابھی بھی زندہ تھی۔ مچھوارے نے جب یہ دیکھا تو وہ سجدے میں گر گیا، اللہ کی بارگاہ میں رونے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، تو ہی سب کا پالنے والا ہے، تو ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے، تو نے ہی میری بچی کا رزق بھی لکھ کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کی پرورش کروں گا، یا اللہ میری مدد فرما۔ مچھلی کے پیٹ سے بچی کو نکال کر اس کی بیوی بھی خوش ہو گئی اور اس نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، جانکاری کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ سائنس نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ اسلام کے مطابق وہ ایک مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا تو وہ حلال کیسے ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز بہترین انداز میں تخلیق کی ہے اور ایک نظام قائم کیا ہے۔ ایسا ہی معاملہ مچھلی کے ساتھ بھی ہے۔ جیسے ہی وہ پانی سے باہر آتی ہے تو جسم میں موجود تمام خون فوراً اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور مچھلی کے منہ میں ایپسیگلوٹس جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے پانی سے نکلنے کے کچھ وقت بعد ہی اس کے جسم میں موجود خون کا ایک ایک قطرہ ایپسیگلوٹس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا گوشت خالص اور حلال ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور جس دوران مچھلی کا گوشت بنایا جاتا ہے تو ایپسیگلوٹس کو بھی نکال لیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، جب بھی کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، اور دل جانور کے جسم اور اس کی رگوں میں موجود تمام خون کے باہر نکلنے تک دھڑکتا رہتا ہے۔ اس طرح اس کا گوشت خون سے پاک ہو کر حلال ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جب کسی جانور کو غیر اسلامک طریقے سے یعنی جھٹکے سے حلال کیا جاتا ہے تو اس کا دل فوراً دھڑکنا بند ہو جاتا ہے اور یوں جسم سے خون کا فوراً نکلنا نہیں ہو پاتا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مختلف قسم کے سنگین بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم اور بیکٹیریا کی اوزائش کے لیے خون بہترین چیز ہوتی ہے۔ جب جانور کے جسم سے خون کا اخراج نہیں ہو پاتا تو گوشت ہی خراب کر دیتا ہے، اور جب انسان اسے کھا لیتا ہے تو وہ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، بنی اسرائیل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کھانے سے منع فرمایا تھا، اور یہ قوم کی آزمائش تھی۔ لیکن جب وہ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو پشے پست ڈال دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ آزمائش اور یہ حکم اس قوم کے لیے خاص تھی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اور اسلام کے بعض حکم آنے کے بعد پہلی امتوں اور ان کے احکام کو نیکی سمجھ کر اختیار کرنا، اس کی ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں منع کیا گیا ہے، اور ہفتے والے دن بنا کسی تردد کے مچھلی کھانا جائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس دن مچھلی کھانا بہتر نہیں سمجھتا یا کراہت میں پڑتا ہے تو اس کا یہ طرز عمل اسلامی طرز عمل نہیں ہے۔ اور پیارے دوستوں، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔